ایک مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں۔ ایک اد باری میری ملاقات انہیں کدائیں کی تھی، انہوں دا میسیج آیا کہ مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا، تو مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا، تو میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، غریب جی مولوی صاحب ہے، پشاور چلان تھا کہ مولانا صاحب میں خواب ویکھیا ہے اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تاندہ میرے بابا نو دستے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتے پاگل دی وجہ سے میں نو اپنا دیدار۔ مولانا طارق جمیل کا بیان سن کر مجھے وہ محاورہ یاد آ رہا ہے کہ ملا کا خدا اور ہے، موالیوں کا خدا اور ہے۔ اگرچہ یہ محاورہ بھی غلط ہے کہ بھائی اگر آپ کا بیٹا خودکشی کرے تو وہ جنت میں ہے نعوذ باللہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایک عام بندے کا بیٹا یا عام بندہ اگر خودکشی کرے تو وہ جہنم میں ہے۔ آپ جھوٹ بولیں تو وہ شریعت ہے، ایک عام بندہ جھوٹ بولے تو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت اور قانون سب کے لیے ایک ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کے لیے سفارش کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس نے چوری کی ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں، اس پر حد نافذ نہیں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انتہائی تاریخی جملے ارشاد فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد لقطعتها، آج اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹتا۔ قانون سب کے لیے ایک ہے، شریعت سب کے لیے ایک ہے۔ اب ہم گناہ کریں تو گناہ نہیں ہے، وہ اجر ہے، اور عام لوگ گناہ کریں تو گناہ ہے۔ اس طرح شریعت بدنام ہوتی ہے، دیندار طبقے کے لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں مولانا طارق جمیل جس مسلک اور منہج سے تعلق رکھتے ہیں اس میں زیادہ تر جھوٹی کہانیاں ہی ہیں۔ قرآن شریعت تو یہ پڑھتے ہی نہیں، حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ان فضائل اعمال آپ اٹھا لیں، زیادہ تر ضعیف اور موضوع روایت ہیں، اور پھر اکثر آپ کو اس میں اپنے بزرگوں کی کہانیاں نظر آئیں گی۔ ان کے تبلیغی جماعت کے اندر رائے میں خطاب ہوتے ہیں، خطاب کے دوران بزرگ سو گیا، اس کو نیند آ گئی، جب اٹھا تو کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، مجھے فلاں بزرگ خواب میں آیا، اس نے یہ عمل بتایا، یہ عمل بتایا، پھر اس کو شریعت بنا دیتے ہیں۔ خواب کو شریعت بنانا کوئی ان سے سیکھے، پھر وہ خواب سچ پر مبنی ہو یا جھوٹ پر، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب مولانا جو خواب بتاتے ہیں یہ خواب عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جھوٹ ایسا بولو کہ وہ پکڑا نہ جائے، آپ کا جھوٹ تو واضح ہے۔ بندہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ درود کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھائے نا۔ دن کے جو گھنٹے کے حساب ہیں، ایک دن میں 1,00,000 درود پڑھنا جو آپ کہہ رہے ہیں، گھنٹے کے حساب اگر ہم لگاتے ہیں اس میں اگر 1 سیکنڈ میں بندہ 1 مرتبہ درود پڑھے، اول تو پڑھ نہیں سکتا، اگر پڑھ بھی لے پھر بھی 13,609 درود باقی رہتے ہیں۔ آپ کے دوست نے کیسے پڑھ لیے؟ ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے کیا وہ شرائط پورے ہیں جو علماء اکرام نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے لیے مقرر کیے ہیں؟ در حقیقت خلاصہ کلام یہ ہے، ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہے، قرآن و سنت کو یہ فالو نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، بس خواب، جھوٹی کہانیاں اور علماء کے قصے، اس کو ہی انہوں نے شریعت بنایا ہوا ہے۔